نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ویڈیو پیش کریں گے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادے و صاحبزادیاں تھیں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ذکر ہوگا، اور آپ کو جو تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے اس سے تھوڑا جو جتنا مختصر اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھیں۔ آپ کی صاحبزادیاں 4 تھیں، چاروں نے زمانہ اسلام پایا اور شرف ہجرت حاصل کی، مگر صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ قاسم اور ابراہیم پر اتفاق ہے۔ بقول زبیر بن متفقی 256 ہجری صاحبزادے 3 تھے، قاسم عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے حضرت قاسم علیہ السلام۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام میں حضرت قاسم بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور قبل بعثت ہی سب سے پہلے انتقال فرما گئے۔ ابن سعد نے بروایت محمد بن جبیر بن مطعم نقل کیا ہے کہ 2 سال زندہ رہے، بقول مجاہد 7 دن اور بقول مفضل بن حسان خلابی 13 مہینے زندہ رہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ سن تمیز کو پہنچ گئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ جو بیٹی تھیں 2 نمبر کی وہ تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ بعثت سے 10 سال پہلے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بقیت بن ربیع سے ہوئی۔ ابو العاص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ کے بطن سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے کہنے سے ان کا نکاح بعثت سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت عطا ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادیاں آپ پر ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابی لہب سے کر دیا تھا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو قریش نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چھوڑ دو اور ان کو اس طرح تکلیف پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ ابو العاص سے کہنے لگے کہ تم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دو، ہم تیرا نکاح قریش کی جس لڑکی سے تو چاہے گا کرا دیتے ہیں، مگر ابو العاص نے انکار کر دیا۔ مگر ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اگرچہ اسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو العاص میں تفریق کر دی تھی، مگر مسلمانوں کا ضعف کے سبب سے عمل درآمد نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ہجرت وقوع میں آئی۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے آئے تو ابو العاص بھی ان کے ساتھ آئے اور گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب نے ان کے بھائی عمروں کے ہاتھ مکہ سے ان کا فدیہ بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو پہنا کر پہل ابو العاص کے ہاں بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر نہایت رقت طاری ہوئی
اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فدیہ واپس کر دیا، ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے بھیجا، جو ان کو مدینہ لے کر آ گئے۔ پھر ابو العاص نے محرم 7 ہجری میں مدینہ آ کر اظہار اسلام کیا، کیونکہ انہوں نے جب وہاں سے چلے تھے قریش، تو انہوں نے پہلے وہاں کہہ دیا تھا کہ میں اب اسلام قبول کر رہا ہوں اور میں ایمان لا رہا ہوں۔ تو اس نے جب یہاں پر آئے تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو اس کو اس لیے کہا ہے اظہار اسلام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح کر کے حضرت زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو العاص کے حوالے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ام ایمن، سودا بن زمہ اور المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص نے خبر میں اتارا۔ حضرت زینب کی اولاد ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ تھیں۔ ابن اساکر کہتے ہیں کہ بعض اہل نسب نے ذکر کیا ہے کہ علی نے جنگ یرموک میں شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وصیت کی کہ میرے بعد امامہ سے نکاح کر لینا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کی وصیت کے مطابق حضرت مغیرہ بن نوفل نے امامہ سے نکاح کر لیا، اور امامہ نے انہی کے گھر میں وفات پائی۔ اب جو دوسری صاحبزادی ہیں آپ کی، ان کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نکاح بحیثیت سے پہلے ابو لہب کے لڑکے عتبہ سے ہوا تھا، مگر ابو لہب کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج دینے کے لیے ابو لہب کے لڑکے عتبہ نے آپ کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے پھر مکہ آئے، اور مکہ سے دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایام بدر میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے غزوہ بدر میں شامل نہ ہوئے۔ جس روز حضرت زید بن حارثہ فتح کی خبر لے کر مدینہ میں آئے، اس روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے سبب جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ اب جو تیسری نمبر کی آپ کے صاحبزادی تھیں وہ تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنیت کے سلسلے ساتھ ہی مشہور ہیں، یعنی ام کلثوم ہی کہتے ہیں آپ کو۔ پہلے عتیبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھیں۔ جب عتیبہ نے ان کو اپنے باپ کے کہنے سے طلاق دے دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور شعبان 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب آپ کی جو چوتھی بیٹی تھیں، جو آپ کے وصال کے وقت بھی زندہ تھیں، وہ تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت۔ آپ کا نام فاطمہ، زہرا اور بطول لقب ہے۔ بحیثیت کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی صاحبزادی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اور اس نے مجھے ستایا، اور جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہستی نہ دیکھی گئیں، اور وصال کے 6 ماہ بعد رمضان 11 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
اور ام کلثوم جن کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، زینب جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔ ان میں سے سوائے حضرات حسنین کے کسی سے نسل نہیں چلی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری ایک ویڈیو ہے، تو اس لیے ان کا جو پورا مفصل ذکر ہے اس میں ہے، اس کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ لوگ وہ دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کی پوری جو حالات زندگی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آگاہی ہوگی۔ آپ کے صاحبزادے جو تھے ایک حضرت عبداللہ، یہ حضرت ختیجہ کی اولاد میں سے ہیں، بعثت کے بعد پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ طیب و طاہر انہی کے لقب ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد، ذی الحج 8 ہجری میں مقام عالیہ میں، جہاں ان کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں، پیدا ہوئے۔ 7ویں دن عقیقہ دیا اور بالوں کے برابر چاندی خیرات کی۔ دودھ پلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سیف کے حوالے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو دیکھنے کے لیے عوامی مدینے میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ام سیف ہی کے یہاں انتقال فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابراہیم حالات نظام میں ہیں تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ وہاں پہنچے، گود میں اٹھا لیا، فرمایا ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، آنکھیں اشبار ہیں، دل غمگین، ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ بقی میں جنت البقیع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے متصل دفن ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 17 یا 18 ماہ تھی۔ یہ آپ کو ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد کرام تھے ان کے بارے میں بتایا۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 3 جو تھے صاحبزادے تھے، تو ان کا جو مختصر ذکر ملتا ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کیا۔ اس طرح کی ویڈیو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسلامک ہسٹری چینل سے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ہماری اور بھی ویڈیوز ہمارے اس چینل پہ موجود ہیں، آپ چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگاہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔